بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں کے ساتھ تازہ ترین کے ساتھ حاضر خدمت۔ کچھ انالیسس کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو آج 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے پاس کی ہے سینٹ نے، کیا اس میں پی ٹی آئی نے گین کیا، لوز کیا، حکومت نے کیا گین کیا، لوز کیا، کون اس میں ونر رہا، کس نے بہتر پولیٹیکل مووز کیے۔ اس طرف جانے سے پہلے میں ایک تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑا گھپلہ آج ہوا کاؤنٹنگ میں۔ 65 ووٹ بتایا جا رہا ہے جی کہ آئے ہیں گورنمنٹ کے اتحادیوں کے، 64 چاہیے تھے، لیکن ایکچولی جو ووٹ تھے وہ 63 تھے، کیونکہ جو دو ووٹ تھے، جو دو بندے بیٹھے تھے وہاں پر، ایک اٹارنی جنرل اور ایک رانا ثنا، وہ سینٹ کے ممبر نہیں ہیں، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ اون عباس پبی نے اس کی نشاندہی کی، لیکن چیئرمین سینٹ اس بات کو نہیں مانے اور انہوں نے 65 کر دیے۔ تو ایکچولی اگر دیکھا جائے، اگر یہ کسی کورٹ آف لاء میں چیلنج ہوتی ہے تو بیسیکلی جو کاؤنٹ ہے وہ آج کا وہ 63 ہے اور چاہیے تھے 64۔ اچھا، اب کیونکہ وہ بڑے کمفرٹیبل تھے تو اس لیے وہ پی ٹی آئی کی سینیٹر زرکا کو، فیصل سلیم کو اور شاید ابڑو صاحب کو وہ نہیں لے کے آئے، اور فیصل وابڈا نے یہ کہا کہ اب وہ ڈکی میں جو تھے ان کو ہم نے آزاد اب کرنے ہیں، اور کیونکہ ان کے بغیر ہی ہم نے یہاں پر ووٹ حاصل کر لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک دیکھیں پی ٹی آئی نے کیا گین کیا۔ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی پالیٹکس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، مولانا صاحب کی پالیٹکس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک جو غیبی مدد ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے، جو شاید یہ نہیں دینا چاہتے تھے، کہ اس نظام کا ضامن، گارنٹر، جس نے یہ سارا نظام بنایا، جس میں شہباز شریف وزیر اعظم بنا، زرداری صدر بنا، اور عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا، اس نظام کا جو ضامن تھا وہ تھا قاضی فائز عیسیٰ۔ تو وہ جو کوشش کر رہا تھا اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے آپ کو اس نظام میں رکھنے کے لیے، اور نواز شریف کی یہ کوشش تھی، وہ الحمدللہ وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ کوشش ختم ہو گئی اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ از نو مور۔ قاضی کو بھی اب احساس ہو گیا ہوگا کہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح اسے انہوں نے استعمال کیا، جیسا کہ ہر منافق کے ساتھ اور ہر میر جعفر میر صادق کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جس کا آخر میں جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، بڑی امید لگائے بیٹھا تھا وہ، لیکن نہیں ہوا، قاضی فائز عیسیٰ گول ہو گیا۔ دوسرا جو گین، ایک جو مدد ملی ہے، وہ یہ ہے کہ اب فوجی ٹرائل جو ہے سیولینز کا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ جو عمران خان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کر کے سزا دے کے اس کو نظام سے ہٹانا چاہتے تھے، 9 مئی کی بات کر کر کے، یا اس کو اینٹی اسٹیٹ کہہ کر، اب وہ ان کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اور عمران خان کے خلاف اب فوجی ٹرائل نہیں چل سکتا، نہیں ہو سکے گا، یعنی فوجی عدالتوں میں۔ اچھا، اب قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ایک اوور آل تبدیلی آئے گی، کیونکہ اب الیکشن کمیشن جو منمانیاں کر رہا تھا، اور ابھی تک ریزرو سیٹس اس نے پی ٹی آئی کو نہیں دی تھی، اب سلطان سکندر راجہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ وہ بالکل دھوپ کے نیچے کھڑے ہیں، ان کے اوپر سے چھتر چھاؤ جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ تو کیا ہوگا، جو سیٹس ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق، جو فل کورٹ نے فیصلہ دیا 8 ممبرز نے، اس کے مطابق وہ سارا کام ہوگا، آگے وہ چلے گا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں تھوڑا سا جو نقصان ہوا ہے جو آج۔ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ووٹس تھے سینٹ میں جو پڑے، اس میں ان کے مولانا فضل الرحمان کے 5 ووٹ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا نے بہت سٹینڈ لیے، سب کچھ ہوا، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ مولانا اگر آج نہ دیتے ساتھ تو یہ تو ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ ابڑو کو بھی لے آتے، فیصل سلیم کو بھی لے آتے، اور ان کو بھی لے آتے، زرکا کو بھی، 3 آتے تو 5 آؤٹ ہوتے، تو بھی 2 جو ممبرز تھے وہ نہیں ان کے ہو سکتے تھے۔ اور اگر اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اپنے سینیٹر سے سوال کرنے آئے تھے، تو اگر وہ ان کو روک لیتے، وہ یعنی نہ ایک کو بھی جانے دیتے، تو یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بڑی ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ پھر یہ سب کیا ہے، کیوں اس پر رضامندی اور آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ بڑی یہ ایک عجیب سوال ہے، یہ ہانٹ کرتا رہے گا، لیکن میں
مولانا صاحب نے جو بھی بات کی میں اس کو ریکگنائز کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہ، لیکن یہ ایک سوال ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ کیسے یہ پھر مطلب اتنا کم مارجن تھا تو اگر فائٹ ہوتی تو وہ ہو سکتا تھا۔ اب یہ جو دیکھیں سپریم کورٹ کی جو 3 جورسڈکشن ہے، ایک اس کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، ایک اس کی جوڈیشل ریویو کی ہے، ایک ایڈوائزری ہے۔ اب سپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا آج۔ پارلیمان ایک انسٹیٹیوشن ہے اور وہ اب جو ہائی کورٹ کے ججز کو ایویلویٹ کرے گی کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، پھر یہ جو پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ بینچ کیسے بننے ہیں، کون سا کیس کس کے پاس جانا ہے۔ یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اتنی بڑی ضرب ہے، یہ سسٹین نہیں کر سکتی، یہ انلیگل ہے۔ اور اس کو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھے گا اس پہ، اور یہ انڈو ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے ہی نہیں، یہ بالکل اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو جو آج جس طریقے سے یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو تو ختم کر دیا انہوں نے، بالکل انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن جو اب سامنے بات آئی ہے، کیونکہ یہ ان کی جورسڈکشن ہے جوڈیشل ریویو کی، تو اس پہ ریویو ہوگا اس میں، اور یہ فارغ ہو جائے گی، یہ ترمیم سسٹین نہیں کر سکتی۔ اب جناب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کردار پر غور کر لیتے ہیں۔ انتہائی نااہل میں کہوں گا انہیں، اس لیے کہ آپ اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں کیوں جاتے رہے؟ آج آپ نے آ کے کہا کہ جی ہم اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے علیحدہ کرتے ہیں اور ہم اس کی لیجٹمیسی جو ہے اس کو نہیں ہم تسلیم کرتے، تو اس اسپیشل کمیٹی میں آپ کیا کرنے جاتے رہے کہ جی ہم سننے آتے تھے؟ لیکن آپ کی پوزیشن آج کمپرومائز ہوئی، اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان سے ان کا کسی کا بات نہیں ہو رہی تھی، حکومت نے عمران خان کو بالکل اچانک علیحدہ کر دیا جب یہ بات شروع ہوئی، اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جا کے گفتگو کرنے لگ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، کہ کہیں کچھ طے ہو گیا اور کہیں کچھ طے ہو گیا۔ میں سوال اٹھا رہا ہوں، یہ سوال کے جواب انہیں عمران خان کو دینے ہوں گے، کیوں گیا یہ اسپیشل کمیٹی میں اگر انہوں نے اس پروسیس میں شریک ہی نہیں ہونا تھا؟ کیا انہوں نے واٹ ڈڈ دے گین آؤٹ آف اٹ اس کو کرنے کے بعد؟ اور عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ساری سچویشن جو ہے اس میں ایک عمران نے کہا کہ اگر یہ ترمیم منظور کراتے ہیں تو آپ کال کریں اس کی احتجاج کی۔ ویئر از دیٹ کال؟ کیوں نہیں کال ہو رہی؟ ایک غیر قانونی کام ہمیں نظر آ رہا ہے، عدلیہ کا ستیہ ناش کر دیا۔ بھائی آپ کال دیں، حامد خان صاحب نے کال دی، انہوں نے کہا جی ہم وکیلوں نے کال دی ہے، آپ کال دیں احتجاج کی، اور آپ آئیے احتجاج کی، آپ احتجاج کیجئے۔ اور یہ جو ترمیم ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ قاضی سے تو جان چھوٹ گئی، بالکل چھوٹ جائے گی، وہ ضامن چلا گیا نظام کا، اب الیکشن کمیشن بھی پکڑا جائے گا، سارے پھڑے جان گے۔ لیکن یار آپ احتجاج کی کال دیں، آپ بہت ضروری ہے۔ بہرحال ابھی چیزیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔